کی حمد و ثنا سید الاولین خاتم النبیین امام الانبیاء مبدأ الانبیاء ساقی کوثر شافع محشر آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی آل اولاد اہل بیت عظام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذوات قدسیہ پر ہدیہ درود و سلام بھیجنے کے بعد معزز سامعین محترم، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج آپ علیہ السلام نے مسجد حرام سے سفر شروع کیا اور آپ نے زمینی سفر جو تھا وہ مسجد اقصی تک کرنا تھا۔ راستے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پر رک کر نوافل ادا کیے۔ آپ علیہ السلام کو روکا بھی گیا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں امت کے اعمال کا مشاہدہ بھی کیا۔ خاص طور پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خاص لوگ اور خاص قومیں دکھلائی گئی جو دنیا میں طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں اور ان پر جو قیامت والے دن جہنم کا عذاب مسلط کیا جائے گا، جس عذاب میں ان کو داخل کیا جائے گا، اللہ کے پیارے پیغمبر کو اس سفر معراج میں اس عذاب کو دکھلایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے جب انہیں عذاب میں مبتلا دیکھا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ان عذابوں کے بارے میں سوال بھی کیا اور ان امت کے اعمال کے بارے میں سوال بھی کیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یہ کام کیا کرتے تھے جن کی وجہ سے انہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں دوستو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے یہ بہت سارے عجائب اور بہت سارے مشاہدات پر مبنی ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ سفر جہاں مشرکین مکہ کے لیے ایک معجزہ تھا، ایک دلیل تھا، وہاں ہمارے لیے بہت بڑا سبق اور بہت بڑا درس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر حالات دکھلا دیے گئے۔ مثلا آپ علیہ السلام جب سفر معراج سے واپس آئے تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں، مرد کم ہیں۔ تو عورتوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کی کثرت جہنم میں کیوں ہے، کس وجہ سے ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دو گناہوں کی وجہ سے عورتوں کی کثرت جہنم کے اندر جائے گی۔ ایک تو آپ نے فرمایا چغل خوری کی وجہ سے کہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی چغلی بہت کرتی ہیں، جہاں پر بھی بیٹھی ہوں، جس مجلس میں بھی بیٹھی ہوں، عورتوں کا کوئی دکھ ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی غمی ہے، کوئی فوتگی کی مجلس ہے، کسی بھی قسم کی کوئی مجلس ہے، حال احوال کے بعد سب سے پہلا سوال، سب سے پہلی بات چغلی پر مبنی ہوتی ہے۔ اور مسلسل جب تک ان عورتوں کی مجلس قائم رہتی ہے اس وقت تک کسی نہ کسی کی چغلی کرتی رہتی ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، فلاں جیسی ہے، فلاں کیسی ہے،
فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اس کے میاں نے اس کو یوں مارا، اس کے میاں نے اس کو یوں پیٹا، وہ یوں کرتی تھی، وہ یہ کرتی تھی، وہ کرتی تھی۔ پوری مجلس 1 گھنٹے کی ہے، یہ 1.5 گھنٹے کی ہے، ان عورتوں کی چغلیوں میں گزرتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس وجہ سے جہنم میں تم زیادہ جاؤ گی۔ اور دوسرا فرمایا کفران العشیر، کہ اپنے خاوند کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گی۔ اب خاوند کی نافرمانی کیا ہے؟ توجہ کرنا میرے دوست، خاوند کی نافرمانی کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سارا سال اپنی بیوی کی خدمت کرے، ہر طرح کے اس کے اخراجات برداشت کرے، اسے اچھے سے اچھے لباس لے کر دے، اچھے سے اچھے جوتے اس کو لے کر دے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، ایک موقع پر بھولے سے اسے یہ خطا ہو جائے کہ وہ اس کا مطالبہ نہ پورا کر سکا، کسی وجہ سے، کسی مجبوری سے وہ اس کا مطالبہ نہ پورا کر سکا، تو عورت آگے سے کہتی ہے جب سے اس گھر میں آئی ہوں کبھی خیر نہیں دیکھی، ساری زندگی وہ خدمت کرتا رہا، اس نے نہ دھوپ دیکھا، نہ دھوپ دیکھی، نہ چھاؤں دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ اس نے موسم کی شدت کو دیکھا، نہ اس نے اپنی جیب کو دیکھا، نہ اس نے اپنے حالات کو دیکھا، نہ اس نے اپنے معاملات کو دیکھا، وہ تنگی میں تھا، وہ خوشی میں تھا، وہ غمی میں تھا، وہ پریشانی میں تھا، اس کا کاروبار چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا، وہ اپنی بیوی اور بچوں کے تمام تر معاملات کو اچھے انداز سے، آسان انداز سے پورا کرتا ہے، ایک ایک مطالبہ پورا کرتا ہے، ایک ایک ڈیمانڈ پوری کرتا ہے۔ لیکن اگر غلطی سے زندگی میں کبھی ایک جگہ پر یا سال میں ایک جگہ پر اس سے کوئی یہ خطا سرزد ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی کوئی چیز نہ لا سکے، تو عورت آگے سے یہ جملہ بولتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ ہے کفران العشیر، اپنے خاوند کی نافرمانی، اور اس نافرمانی کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی، اس لیے جہنم عورتوں کے ساتھ بھری ہوگی۔ اب یہ چیز بھی اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہاں پر دیکھی؟ سفر معراج میں دیکھی۔ لیکن یہ بات کا معاملہ ہے اس وقت کا جب آپ نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ میں آپ کو ابھی زمینی سفر کے حقائق بتلاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جاتے ہیں، راستے میں آپ علیہ السلام نے کیا کیا دیکھا؟ ایک چیز تو میں نے آپ کو پچھلی جمعے کے آخر میں، جمعۃ المبارک میں آپ بیان کے آخر میں بتائی تھی کہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگوں کے بڑے بڑے ناخن ہیں، اور وہ ناخنوں سے اپنے سینے کے گوشت کو، اپنے جسم کے گوشت کو کاٹ کاٹ کے کھا رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے جسموں کو کاٹ رہی ہیں اور کاٹ کر کھا رہی ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے اور چغلخور لوگ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی اس گناہ کی سزا یہ دی کہ جب تک یہ جہنم میں رہیں گے، جب تک یہ جہنم میں رہیں گے اس وقت تک یہ لوگ اپنے جسموں کو کاٹ کاٹ کر کھاتے رہیں گے، اپنے ہاتھوں سے اپنے ناخنوں سے نوچیں گے اور اپنے منہ میں ڈالیں گے۔ میں دوستو یہاں پر ان لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے جو لوگ یہ بات کہہ کر اپنے آپ کو اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ جی جہنم میں جائیں گے تو چند لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، ہمیں تو گناہوں کی سزا کا پتہ ہی نہیں چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں پھینکیں گے اور نکال کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے اور جہنم سے نکل کر واپس آ جائیں گے، لیکن ہر گناہ کی سزا اپنی اپنی ہوگی۔ جس نے جو گناہ کیا اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیا میں کسی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے لیے سزا متعین فرما دی ہے، اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزا اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے وہ سزا قیامت والے دن اس کو مل کر رہے گی، الا یہ کہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں،
الا یہ کہ ہم اپنے معافی مانگ لیں، یقینی طور پہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بخشنے والے اور معاف کرنے والے ہیں، اور ہمیں اللہ جہنم سے آزاد کرنے والے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک اور مخلوق کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر تیر رہے ہیں۔ جہنم کے اندر کیا کر رہی ہیں؟ تیر رہی ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، اور وہ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی سے جہنم کے پتھروں کو نکال نکال کر چبا چبا کے کھا رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو جہنم کے اندر سے پتھروں کو نکال نکال کر چبا چبا کے کھا رہی ہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ یہ آپ کی امت کے کون لوگ ہیں؟ سود خور ہیں، جو دنیا میں لوگوں سے سود کا پیسہ لیا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سزا یہ منتخب فرمائی ہے کہ یہ اب جہنم کے اندر سے پتھر نکال نکال کر کھائیں گے۔ اور جیسے سود خور آدمی دنیا میں سرگرداں پھرتا ہے نا، پریشان پھرتا ہے، کبھی اس سے سود کا پیسہ وصول کرے، کبھی اس سے، یہ جو لوگ قرض دیتے ہیں نا سود کے اوپر، یہ ذہنی طور پہ بیمار ہو چکے ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ ٹینشن میں ہوتے ہیں، کبھی اس سے پیسہ وصول کرنا، کبھی اس کا، کبھی اس کا۔ کبھی آپ دیکھیں جا کر ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر جو قرض دیتی ہیں سود پر، وہ صبح سے لے کر شام تک ان کی کیا حالت اور کیفیت ہوتی ہے کہ فلاں سے وصول کیا یا نہیں کیا، فلاں سے آیا یا نہیں آیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب دیکھا تو یہ سود خور اللہ جہنم کے دریا کے اندر، سمندر کے اندر ایسے ہی سرگرداں پھر رہی ہیں اور تیرتے پھر رہی ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، اور جہنم کے پتھروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہیں چبا چبا کے کھا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اسے اس کا دگنے پر دگنا عطا کرتے ہیں۔ بلکہ قرآن پاک میں اللہ نے اسی جگہ میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ اسے اس کے بدلے میں 700 روپے خرچ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اسے اتنا ہی دنیا میں عطا بھی کر دیتے ہیں۔ اور جو آدمی سود پر کسی کو قرض دیتا ہے، جو آدمی سود پر کسی کو پیسہ دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پیسے کو بھی ضائع کر دیتا ہوں، اس کے سود کو بھی ضائع کر دیتا ہوں، اور اس کی اصل زر کو بھی کیا کر دیتا ہوں؟ ضائع کر دیتا ہوں۔ اور سود کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ سود کے بڑے بڑے درجے ہیں، بڑے بڑے طبقات ہیں سود کے۔ حرام یہ جو سود ہیں اس کے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ جو آدمی سود کھاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ یہ میں دوسروں دنیا کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر نے قباحت بیان کی، اور آخرت میں جب جہنم کے اندر ایسے لوگوں کو گرایا جائے گا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھ کر آئے ہیں، مشاہدہ کر کے آئے ہیں معراج کے رات، کہ وہ لوگ جہنم کے اندر سے پتھر نکال نکال کے کھا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا، میرے دوستوں ذرا توجہ کیجیے گا، کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ جہنم کے اندر ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ انہیں پکڑا جاتا ہے، پکڑنے کے بعد ان کے سروں کے اوپر پتھر مارے جاتے ہیں، پتھر سے کچل دیا جاتا ہے۔ ایک بڑا بھاری پتھر اٹھا کر ان کے سروں پہ مارا جاتا ہے، ان کے سر کچلے جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کے سر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر ایک بڑا بھاری پتھر اٹھا کر ان کے سروں پہ مارا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس سزا کو دیکھ کر ڈر گئے اور گھبرا گئے کہ اتنی بڑی سزا کہ ایک آدمی کے سر کو پتھر سے کچل دیا جائے، پھر اس کا سر ٹھیک ہو جائے، پھر اس کے سر کو پتھر سے کچل دیا جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کیس آیا
ایک بچی کے ساتھ ایک یہودی نے زیادتی کی، زنا کیا، اور اس کے بعد پھر اس کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل کر اس کو مار دیا۔ کچھ سانس باقی تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس بچی سے پوچھا کہ یہ تیرے ساتھ ظلم کس نے کیا؟ اس نے اشارہ کر کے بتایا، یا رسول اللہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سختی ریت پہ سب کے سامنے لٹا کر اس کے سر کے اوپر پتھر مروا کے اس کا سر کچلوا دیا تھا۔ میں دوستوں کتنی بڑی سزا دی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دنیا میں۔ ذرا غور کیجئے گا، تصور کیجئے گا کہ ایک آدمی کے سر کے اوپر پتھر مارا جائے اور اس کے سر کو ذبح ذبح کر دیا جائے، ریزہ ریزہ کر دیا جائے، اس کے سر کو کچل دیا جائے۔ گناہ کیسا ہے جو اس نے کیا جس کی وجہ سے اسے اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ اگر غور کریں میں دوستوں، میں اور آپ اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گناہ ہے ہی نہیں ہے، ہم اس میں سستی بھی کر لیتے ہیں، ہم اس میں کاہلی بھی کر لیتے ہیں، اور بہت سارے حضرات تو ایسے ہیں جو اس کے قریب بھی نہیں جاتے، یعنی اگر اس کے قریب جائے تو وہ نیکی ہے، اگر اس سے دور جائے تو وہ گناہ ہے، لوگ اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، نماز چھوڑتے نہیں ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز چھوڑتے نہیں ہیں، نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا، اور حق تو یہ تھا کہ نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، اذان ہوتے ہی ہم کام پر آجائیں، مسجد میں آجائیں، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز کی تیاری کریں، مسجد میں آ کر بیٹھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ذکر اذکار میں لگیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ اذان کی آواز سن کر مسجد میں آ جاتا ہے اور آ کر مسجد میں ذکر میں لگ جاتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کے دائیں بائیں اس کے قریب فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی دعاؤں پر آمین کہتے رہتے ہیں، اور اس وقت تک آمین کہتے رہتے ہیں جب تک وہ بندہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ جب وہ بندہ کسی کے ساتھ بات کرتا ہے فرشتے وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو آمین کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں دوستو جب ہم اللہ کے در میں آ جائیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ نماز کا وقت قریب ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کا نور ہماری طرف متوجہ ہے، کیونکہ اب قبولیت کا وقت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور تکبیر کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے اس وقت بندہ اللہ سے جو دعا مانگتا ہے رب سونا اس کو قبول کر کے عطا فرما دیتا ہے۔ اور ہمارا یہ وقت اول تو مسجد سے باہر گزرتا ہے، ہمارا یہ وقت اول تو دکانداری میں گزرتا ہے، ہمارا یہ وقت اول تو دنیا داری میں گزرتا ہے۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب تکبیر شروع ہوگی، مسجد میں آئے 1-2 منٹ پہلے اللہ کے نور نے توجہ کی ہوئی تھی، لیکن عین وقت میں آئے جب تکبیر ہوتی ہے تکبیر سے پہلے والا نور ختم ہو جاتا ہے، اب نماز کا حکم چل پڑتا ہے تو ہم اس نور سے کیا ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں۔ اور کئی دوست ایسے ہیں جو مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں بلکہ بغیر جماعت کے نماز پڑھتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور کئی احباب تو ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے اور آ کر اپنی امت کو بتا دیا کہ جو لوگ نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، مثلا نماز کا وقت ہو گیا، تاخیر کی اور عین آخری وقت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ کل قیامت میں جہنم میں ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جائے گا۔ اور ایسے نمازی کے بارے میں پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھے، مثلا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، حق تو یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوا ہم فوراً نماز پڑھیں، ابھی انتظار میں ہے کہ میں آخری وقت میں نماز پڑھوں گا، جب آخری وقت ہوا 10 منٹ 15 منٹ رہ گئے نماز میں،
اب جلدی جلدی سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ ایسا شخص منافق ہے، مومن ہے ہی نہیں۔ اب کیا کریں؟ نماز پڑھنے میں سستی کریں؟ ایک عمل ہے ہمارے پاس میں دوستو، اللہ کے پیارے پیغمبر معراج کی رات دیکھ کر آ گئی۔ اس عمل میں نہ ہمارے پاس کتنے مال اسباب ہیں کہ ہم زکات دیں، نہ ہمارے پاس کتنے اسباب اتنا وقت ہیں کہ ہم رات کو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، نہ ہم جہاد کرنے کے لیے جائیں۔ ہمارے پاس ایک ہی عمل ہے اور وہ کیا ہے؟ نماز۔ ہم نماز میں بھی سستی کریں، ہم نماز پڑھنے میں بھی کوتاہی کریں، ہم نماز پڑھنے کے لیے بھی وقت پر مسجد میں نہ آئیں، اور اگر مسجد میں آ گئے اللہ کی رحمت سے محروم ہو کر چلے جائیں، اللہ کے گھر میں آئیں، اللہ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور جس جگہ پر وہ جا کر بیٹھتا ہے فرشتے اس کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگتا ہے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں تاکہ اس کی دعا جلدی جلدی قبول ہو جائے۔ حدیث قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے نبی کی امت کے لیے یستغفرون، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، ربنا اے اللہ وسعت کل شیء رحمۃ و علما، اے اللہ یہ جو تیری رحمت پوری دنیا پر وسیع ہے، فاغفر للذین تابوا، اس وقت جو لوگ مسجد میں آئے بیٹھے ہیں اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں، میں دوستوں فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے کیونکہ یہ تیرے نبی کے امتی ہیں۔ اور کون سے فرشتے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ فرشتے جو اللہ کے مقرب بنتے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کا طواف کر رہے ہیں، وہ فرشتے زمین پر اللہ کے گھر میں بیٹھنے والے، نماز کا انتظار کرنے والے اس مومن کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اللہ سے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کی یاد میں مصروف ہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، اللہ فرشتوں کے کہنے پر اس آدمی کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک سستی کی میں دوستوں ہم نے نماز میں، ایک سستی کی نماز میں تھوڑا سا تاخیر سے آگے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ سر جو ہیں وہ پتھروں کے ساتھ کچلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے شب معراج میں اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا، اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور قوم کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے دیکھا کہ ان کے جسم کے اوپر چیتھڑے بندے ہوئے ہیں، پورا جسم ننگا ہے، صرف شرمگاہ والی جگہ پہ آگے اور پیچھے انہوں نے کیا چھوٹے چھوٹے کپڑے بندے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکات ادا نہیں کرتے، جو اپنے مالوں کی زکات کھا جاتے ہیں، خود کھا جاتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من فرق بین الصلاۃ والزکات فقد کفر، کہ جس آدمی نے نماز اور زکات میں فرق کیا وہ کافر ہو گیا، وہ مسلمان رہا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جیسے نماز اللہ کا حکم ہے، جیسے قرآن کا نماز کا حکم قرآن سے ثابت ہے، ایسے ہی زکات کا حکم بھی قرآن سے ثابت ہے۔ جیسے نماز اللہ کا حکم ہے ایسے زکات بھی اللہ کا حکم ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے ایسے ہی زکات ادا کرنا بھی مالداروں پر فرض ہے۔ اس کی حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے جسموں پر چیتھڑے بندے ہوئے ہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکات ادا نہیں کرتے اور اپنے مالوں کی زکات کھا جاتے ہیں، بلکہ لوگوں کے مالوں کی زکات بھی یہ لوگ کھا جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر آگے چلتے ہیں، آگے ایک اور نظارہ میں دوستوں، ایک آدمی ہے جس نے لکڑیوں کا بڑا کٹھا باندھا ہوا ہے، بلکہ لکڑیاں ایک رسی بچھائی ہوئی ہے اور اس میں لکڑیاں اٹھا کر ڈال رہا ہے، اتنا زیادہ ہو گیا کہ اسے اٹھایا نہیں جاتا اور وہ بڑا پریشان ہے، کیا کروں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا
کہ یا رسول اللہ یہ وہ ہے آپ کی امت کا وہ شخص ہے جسے لوگ اپنی امانتیں دیا کرتے تھے اور یہ امانتیں لے کر کھا جایا کرتا تھا، لے لیا کرتا تھا، امانتیں واپس نہیں کیا کرتا تھا۔ آج پوری امت کا بوجھ اس کے اوپر ہے، یہ امانت دار نہیں بلکہ خیانت کرنے والا شخص ہے۔ آگے چلتے ہیں میرے دوستو، آگے چلے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زبانوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے، جن کی زبانوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان کے اور ہیں اور دل کے اور ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، زبان کے اور ہیں دل کے اور ہیں۔ الہی کرم کرنا بڑا مشکل زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے، بظاہر ہم ایک دوسرے کے دوست بنتے ہیں، بظاہر ہم ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں، لیکن دلوں میں ہمارے کیا بھرا پڑا ہے؟ بغض بھرا پڑا ہے، دلوں میں نفرتیں ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دلوں کے اور ہیں، زبانوں کے اور ہیں۔ اس لیے میں دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو کام تم نے کرنا نہیں ہے وہ تم کہتے کیوں ہو؟ زبان پر اور ہیں، دل میں اور ہیں۔ مثلا ایک آدمی آپ کے پاس آیا، اس نے کہا حضرت یہ میرا کام کر دیجئے، اب ہم آپ اس کو تسلی دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کا کام ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہو، گھبرائیں نہیں، میں آپ کا یہ کام کر دوں گا۔ جب وہ چلا جاتا ہے پیچھے ہم کیا کہتے ہیں اس کا میں کام کروں گا، میں نہیں کرتا اس کا کام۔ اب بظاہر اس نے اس کو تسلی دے دی لیکن اندر سے اس نے کیا کر دی؟ منافقت دکھلا دی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو جب دکھلایا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جو زبانیں کاٹی جا رہی ہیں جہنم کی کینچیوں کے ساتھ، یہ جو جہنم کی کینچیوں کے ساتھ زبانیں کاٹی جا رہی ہیں یہ ان لوگوں کی کاٹی جا رہی ہیں جو دل کے اور ہیں، زبان کے اور ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قلب الشفا بمقالث الحدید کہ ایسے لوگوں کی زبانوں کو کاٹا جائے گا، ان کے ہونٹوں کو کاٹا جائے گا، کس کے ساتھ؟ جہنم کی لوہے کی کینچیوں کے ساتھ ان کی زبانوں کو کاٹا جائے گا۔ میں دوستو اللہ کے پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں یہ سارا کچھ دیکھ کر آئے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا، وہ لوگ جو چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ان کی سزا کو بھی دیکھا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کی سزا کو بھی دیکھا، وہ لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں ان کی سزا کو بھی دیکھا، وہ لوگ جو زکوٰۃ کا مال کھا جاتے ہیں ان کی سزا کو بھی دیکھا، وہ لوگ جو زبان سے اور ہیں اور دلوں سے اور ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کی سزا کو بھی دیکھا اور آپ نے آ کر بیان بھی بنا دیا کہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور ان کو ان کے ان عملوں کی وجہ سے کل قیامت میں سزا دی جائے گی۔ میں دوستو اب ذمہ داری میری اور آپ کی بنتی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، کس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ کریں تاکہ کل قیامت میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کامیاب ہو جائیں اور ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔